وہ معین اختر کا پروگرام ہے, پروگرام دیکھنے جائز نہیں ہوتے, لیکن وہ شارٹ کلپ آ جاتے ہیں نا مزاحیہ, اور اس میں کوئی بے حیائی بھی نہیں ہوتی, تو وہ میں دیکھ لیتا ہوں. اور آج کل ویسے بھی اتنا خوش دماغ ہوگا نا آدمی, کسی کام کا نہیں رہتا, وہ مزاحیہ کلپ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. معین اختر کے کلپ ہے, وہ انور مقصود انٹرویو لے رہا ہے کہ آپ ماشاء اللہ, پہلے تو یہ پوچھا کہ آپ کے حالات کیسے, انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے, نلکے میں پانی آ رہا ہے, بجلی بھی ہے اور گیس بھی ہے, سب کچھ حالات بہت اچھے ہیں. اس نے کہا پہلے پاکستانی ہیں جن کے حالات اتنے اچھے ہیں, ویسے آپ رہتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا دبئی سے بھی پچھلے ہفتے آیا ہوں میں. ٹھیک ہے. پھر ان سے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا گالیاں دیتے ہیں. ماموں کیا کرتے ہیں؟ حالات کی وجہ سے نا 24 گھنٹے ان کی زبان پہ کیا ہیں؟ گالیاں. تو بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے گالیوں کا ماموں کی. تو جب حالات خراب ہوتے ہیں تو تہذیب ختم, اور زبان پہ کیا آ جاتی ہیں؟ گالیاں. تو آپ دیکھو کراچی میں لڑکوں کی حالت دیکھو, بات بات پہ گالی, مذاق بن گیا ہے گالی, فحش فحش گالیاں فیشن بن چکی ہیں. تو جب لسانیت پھیلتی ہے, قوم پرستی آتی ہے, تو تہذیبیں برباد ہو جاتی ہیں, خوبیاں برباد ہو جاتی ہیں. پھر دیکھو وہ پٹھان ہے, وہ پنجابی ہے, وہ فلانا ہے, وہ ڈمکانا ہے, وہ یوں ہے, تو ایسے حساس ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا, اس کی جڑیں کاٹی ہیں اسلام نے. اللہ نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم, ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھو, ایک قوم دوسری قوم کو برا بولو بھائی مت کہے, برا مت کہو. اگر ان میں کچھ برائیاں ہیں تو کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی بھائی. ہر آدمی نا اپنی قوم کی اچھائیاں دیکھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کی برائیاں, تو آپ ان کی کچھ اچھائیاں دیکھ لو. کچھ اچھائیاں ان میں ایسی ہیں جو میں نے کچھ مثالیں دی ابھی. تو اللہ نے کیا فرمایا لا یسخر قوم من قوم. اسی طرح میرے بھائی جو کے پی کے لوگ ہیں, پٹھان لوگ ہیں, بہت سی ان میں بڑی زبردست خوبیاں ہیں. خاندانی نظام, ہم پٹھانوں میں ہمارے تو شاگرد زیادہ تر پشتو اسپیکنگ ہیں, ان کے ہاں بڑا بھائی چاہے سگا ہو یا کزن ہو وہ بڑا ہی ہے. وہ جب چاہے گا چھوٹے بھائی کی بھی طبیعت سے ٹھکائی لگا دے گا, کزن کی بھی لگا دے, سب کا بڑے کا سب پہ روب ہوتا ہے. اس سے فیملی سسٹم کیا ہے؟ اسٹرانگ ہے. ایک کما رہا ہوتا ہے, سب کھا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک خوبی ہے کہ نہیں ہے؟ مضبوط نظام ہے. میں پشاور گیا ہوں, پشاور کے ڈیفینس میں گیا ہوں, تو جو پاک دامنی پردے کا ماحول پشاور میں نظر آیا, لاہور اور کراچی میں بولو بھائی نہیں ہے. پوش ایریا میں اتنا پردہ. اب کیڑے نکالنے والے تو اس پہ بھی کیڑے نکال لیں گے, ابے سب دکھانے کا ہے, ابے چلو دکھانے کا ہے تو نا, اول تو ایسا نہیں ہے کہ دکھانے کا ہے, حقیقت میں بھی ہے. ابے سب ڈرامہ ہے, ابے جب کیڑے ہی نکالنے ہیں تو نکالتے رہو بیٹھ کے. کراچی اور لاہور کے ڈیفینس کو دیکھو اور پھر پشاور کے ڈیفینس کے دیکھو تو زمین آسمان کا. اس سے قوم کے کلچر کا پتہ چلتا ہے بھائی. حیا باقی ہے, خواتین میں پردہ باقی ہے, بڑوں کا احترام بولو بھائی باقی ہے. ہمارے ہاں کراچی میں بھی ہے اور لاہور میں تو ماشاءاللہ تھوڑا ایک اسٹیپ کراچی سے بھی آگے ہیں وہ لوگ. تو جو جس قوم میں خوبی ہو مان لینا چاہیے, اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے نہیں, سمجھ لو. باقی سب چیزیں ہوتی ہیں, خوبیاں بھی ہوتی ہیں, خامیاں بھی ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا ولا نساء من نساء, عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اب دیکھو جب قوم کی بات آ گئی تو عورتیں تو اس میں آ گئی نا, لیکن اللہ نے خواتین کو الگ سے خطاب کیا کیونکہ ان میں ایک دوسری عورتوں کا مذاق اڑانے کا عنصر مردوں سے زیادہ. مرد قومی سطح پہ تو مذاق اڑاتے ہیں, ابے پنجابی ایسے ہوتے ہیں, ابے مہاجر ایسے ہوتے ہیں, ابے بلوچوں کو دیکھا ہم نے ایسے ہوتے ہیں, ابے پٹھان ایسے ہوتے ہیں. مرد قومی سطح پہ اڑاتے ہیں, انفرادی نہیں اڑاتے. خواتین قوموں کا مذاق نہیں اڑاتی, انفرادی اڑاتی ہیں. دیکھا میک اپ کیسا کیا بتا ہیں, دیکھا سمجھ رہی تھی کہ میک اپ کر کے میں خوبصورت لگ رہی ہوں. دیکھا اس کے سامنے بولتی رہیں گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. تو خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورت کو, یہ تو مرد کا ایک لطیفہ ہے, لیکن خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورت کو دل سے اچھا سمجھے, ایسا بہت مشکل ہے, بہت مشکل. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, ایک عورت کے دل میں دوسری عورت کی اہمیت کو بٹھانا بڑا مشکل ہے. تو کوئی عیب نہ بھی ہو تو نکال لیں گی, اور اگر کوئی عیب قدرت کی طرف سے ہے تو وہ تو پھر بیچاری کی ایسی کی تیسی, ٹھگنی کالی, اور باتیں دیکھو کیسے کرتی ہے. یہ خواتین کی محفلوں کی زینت ہیں یہ باتیں. یہ جب کوئی رشتہ نہیں ہے آپس میں, اور اگر ساس بہو کا رشتہ ہے, اس ٹائپ کے جچھانی اور
جٹھانی کا جو بھی اپوزٹ ہوتا ہے اس کا رشتہ ہے, نندوں ودوں کا رشتہ ہے, پھر تو ایسی کی بولو بھائی تیس, پھر تو وہ کچھ بھی ہو. اور سوکنوں کا ہے وہ تو پھر بات ہی نہ کرو بھائی اس ٹاپک پر, وہ تو ظاہر ہے کہ ایسے مانے گی سوکن کے بارے میں. لیکن سوکن کا تو چلو رائٹ بنتا ہے نا, یہ کیوں لڑ رہے ہو آپس میں تم بیٹھ کے؟ تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر خواتین کو کہا کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سوکن کی ایک دفعہ برائی کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ان کا قد چھوٹا ہے, حضرت سودا کے بارے میں کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غضبناک ہوئے, فرمایا اگر تمہارا یہ جملہ میٹھے سمندر میں ڈالا جائے نا تو وہ کڑوا ہو جائے. تو دیکھو سوکن کو سوکن کی برائی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں محبت نہ کرے کوئی پابندی نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہیں کرے محبت, لیکن نفرت میں اتنا تجاوز کرنا کہ اس کی برائیاں شروع کر دینا, تو جب سوکن کو اجازت نہیں ہے تو بہنیں بہنوں کی برائی کیسے کر سکتی ہیں, پڑوسن کی برائی کیسے کر سکتی. کوئی ظلم ہو رہا ہو تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے, لیکن خاص طور پر وہ عیب جو جسمانی عیب ہیں, جو خدا کی طرف سے ہیں, یہ تو بہت ہی بری حرکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تظہر الشماتۃ لاخیک, کہ تمہارے بھائی میں کوئی عیب ہو اس پہ خوش نہ ہو. چسکے لے کے بیان کیا کر رہے ہیں, دیکھا وہ کیسی آنکھ مٹک مٹک کے بات کر رہی تھی ٹھیک ہے نا, دیکھا وہ کیسے. تو اچھا یہ خواتین کے جو چیزیں ہیں نا, جو ان کی باتیں ہیں, یہ کسی محفل میں رکتی نہیں ہیں. جو انہوں نے بات چیت کرنی ہوتی ہے میت ہو خوشی ہو یہ کر رہی ہوتی ہیں. میت میں ایک دوسرے کے دوپٹے چیک ہو رہے ہیں, میت میں ایک دوسرے کا رونا دھونا, رونے دھونے کے ساتھ میک اپ چیک ہو رہا ہوتا ہے. وہ ایک خاتون جو ہے نا کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر گئیں, تو وہ منع کے ابا فوت ہو گئے تھے تو رو رہی ہیں, ہائے منع کے ابا دنیا سے چلے گئے, اللہ بہت افسوس ہوا. بہن یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا؟ یہ درمیان میں پروگرام چل رہا ہوتا ہے. تو کہہ رہی تھی منع کے ابا وہ بس وہ کیا تھا, ان کو شوگر بہت تھا, خیال نہیں کرتے تھے, تو اس دن شوگر ہائی ہو گئی, انتقال ہو گیا, میں نے بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا یہ دوپٹہ. اچھا وہ پھر وہ بات کر, اچھا بھائی بس اللہ تعالیٰ بھائی مرنا تو ہے, سب نے وہاں سنا ہے بلٹن مارکیٹ میں ذرا سستا مل جاتا ہے. ویسے حیدری پہ بھی ٹرائی کر لیا کرو آئندہ کبھی ہو نا. تو ان کے جو خرید و فروخت کی باتیں ہیں نا کبھی بھی نہیں رکتی ہیں, جو ان کی نیچر ہے نا. آپ کبھی غور کرو میتوں پر, ہم تو بچپن میں تو ظاہر ہے سب جگہ ہی جاتے تھے, بس میں بیٹھی ہوں وہاں باتیں. 20 سال ایک دو خواتین کو جیل ہوئی, 20 سال ایک ہی وارڈ میں رہی ہیں, ایک ہی کمرے میں رہی ہیں. 20 سال کے بعد جب رہائی نصیب ہوئی ہے, کہنی بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تو مکمل کریں گے. 20 سال کے بعد بھی وہ جیلر کہنے لگا بھی ختم نہیں ہوئی یہ بات. تو باتیں کرنے پر اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. آپ میت پہ جا کے دوپٹے کی قیمت بھی پوچھ سکتی ہیں. اول تو دوپٹے آج کل مارکیٹ سے شارٹ ہی ہو گئے. وہ دوپٹے جو خواتین کے سروں پہ ہوا کرتے تھے اب ان کی صرف قیمتیں رہ گئی ہیں, دوپٹے نہیں رہے. تو آپ پوچھ سکتی ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن غیبت نہ کرو کہیں جا کے. میتوں میں بھی غیبت, شادیوں میں بھی غیبت, جہاں گئے 27ویں رات کو لیلۃ القدر میں 2 خواتین کو بٹھا دیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے غیبتیں سٹارٹ ہوں گی. لیلۃ القدر میں بھی کیا ہو رہی ہیں, 2 کو بٹھا دیں بس آپ ساتھ میں, تو وہ فوراً غیبتیں شروع. تو یہ بہت بری حرکت ہے, اس سے بچنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب, تانے مت دیا کرو اور نام نہ بگاڑو. ایسا نام بگاڑنا جس سے دوسرے کو تکلیف ہو, یہ بھی اسلام میں حرام اور ناجائز ہے. اور اللہ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانی سے بچو. ایک آدمی کے ایک کام کے 99 غلط مطلب نکلتے ہیں, ایک مطلب صحیح نکلتا ہے, تو اس صحیح مطلب کی طرف لے کے جاؤ, اس کے بعد کو غلط مطلب نہ نکالو. کسی نے کوئی کام کیا, اچھا یہ اس میں یہ بھی ہے, نیگیٹو پہلو ہیں, لیکن ایک پازیٹیو نکلتا ہے, تو بھائی ہو سکتا ہے اس کی نیت یہ ہو. تو یہ سب کے لیے حکم ہے. ابھی وقار زکا نے قادیانی کے حق میں بات کی نا, اس کے اپنے جو کچھ وہ کرتا رہا ہے یا جو کچھ اس کی ایکٹیویٹیز ہیں, میں اس پہ بحث نہیں کرتا. جو غلط ہے وہ بہرحال غلط ہے, لیکن اگر ایک کام اچھا کر لیا تو اب کہو نہیں جی, اب قرآن تو کہہ رہے ہیں بدگمانی مت کرو, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کے پیچھے بھی کیا ہے, گھما کے نا ہر چیز کو غلط رخ پہ لے کے جانا. تو بھائی آپ اگر اس نے برا کیا ہے تو آپ کون سا اچھا کر رہے ہو؟ آپ بھی تو قرآن کے حکم کو توڑ رہے ہو نا. قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ بدگمانی مت کرو, تو قرآن نے تو اوور آل سب کے لیے حکم بیان کیا نا. تو جب تک واضح دلیل نہ ہو, ہمیں حکم ہے
اچھے عمل کو ہم اچھا سمجھیں گے اور برے عمل میں جب تک 100% برا ہونے کا یقین نہ ہو اس میں بھی اچھا محمل تلاش کریں گے. یہ چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں نفرتیں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں. اور اللہ نے حکم دیا انا خلقناکم من ذکر و انثی, ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تمہیں بنایا اور قبیلوں میں بانٹ دیا, تو تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جس میں تقوی سب سے زیادہ. تو قوموں کی بیس پر ایک دوسرے پہ ترجیح مت دو. سب ابا, پٹھانوں کے ابا بھی وہی ہیں جو پنجابیوں کے ابا ہیں, وہ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام. بلوچوں کے ابا بھی وہی ہیں جو مہاجروں کے ابا ہیں, وہ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام. اور سب کی اماں بھی کیا ہیں؟ ایک ہیں. اماں ہوا وہی, بلوچوں کی امی بھی وہی ہیں, پٹھانوں کی امی بھی وہی ہیں, اور مہاجروں کی بھی وہی امی ہیں, اور سرائکیوں کی بھی اماں ہوا ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پنجاب والوں کی بھی امی کون ہیں؟ اماں ہوا ہیں. تو اس وقت تو سارے ایک ہی تھے. تو بچے پیدا ہوتے چلے گئے, جس علاقے میں گئے ان کی زبان وہاں چینج ہو گئی, خوراکوں کی وجہ سے جسموں کی ساخت چینج ہو گئی. کوئی اتنے بلیک ہو گئے کہ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہے, کوئی اتنے وائٹ ہو گئے کہ روشنی میں نظر نہیں آ رہے, کچھ بیچ کے ہم جیسے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, درمیان میں سانولے کلر کے, کچھ تھوڑا سا ڈارکنیس آ رہی ہے کسی میں تھوڑی سی وائٹنس زیادہ ہو گئی, کوئی اتنا لمبا ہو گیا, کوئی خوراک کی کمی سے چھوٹا ہو گیا, پھر مسلسل خوراک کم ہوتے ہوتے نسلیں کیا ہو گئیں, وہ ایک آدمی کی ٹھگنی عورت سے شادی ہو گئی, تو بچے اتنے سے نا, اب بڑے ہی نہیں ہو رہے بچے. تو وہ کہنے لگا, بیوی اب ان کو کھلا رہی ہے کھانا, میرے بچوں کھانا کھا لو بڑے ہو جاؤ گے. وہ جل کے کہہ رہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ اتنے کے اتنے ہی رہیں گے. کہہ رہے ان کو جتنا کھلائے گی نا یہ اور چھوٹے ہو جائیں گے. پھر کہتے ہیں ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے, یہ اتنے کے اتنے. تو یہ جو چھوٹے ہو جاتے ہیں نا, یہ بھی کس کی اولاد ہیں تو سب بہن بھائی نا آپس میں. جو لمبے عالم چنا جیسے نکل گئے وہ بھی. تو یہ تو اللہ نے بعد میں تقسیم کر دیا. تو اللہ کے ہاں تقوی کی بیس پر فضیلت ثابت ہوگی, قوموں کی بیس پہ فضیلت ثابت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.